ملکہ وکٹوریہ تاج برطانیہ کی 7ویں ملکہ تھی۔ یہ 20 جون 1837 میں ملکہ بنی اور 22 جون 1901 تک ملکہ بنی رہی۔ یہ اس لحاظ سے برطانیہ کی طویل المدت ملکہ تھی۔ یہ 63 سال 7 ماہ اور 2 دن مسند اقتدار پر جلوہ افروز رہیں۔ وکٹوریہ کے دور میں انگریز سلطنت میں حقیقتاً سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ کرۂ ارض پر سورج کی پہلی کرن نیوزی لینڈ میں پڑتی تھی۔ نیوزی لینڈ برطانیہ سلطنت کا حصہ تھا۔ سورج نیوزی لینڈ کے بعد جوں جوں آگے بڑھتا تو اس کے راستے میں آنے والے تمام ملک، تمام زمینوں، برطانیہ کا یونین جیک لہراتا تھا۔ سورج جب تھک کر آنکھیں موندنے لگتا تھا تو نیوزی لینڈ میں دن کا آغاز ہو جاتا تھا۔ لہٰذا ملکہ وکٹوریہ کے عہد میں برطانوی سلطنت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ملکہ وکٹوریہ نے دنیا کو بے شمار نئی چیزیں، نئی روایات بھی دیں۔ یہ روایات، یہ چیزیں آج تک موجود ہیں۔ مثلاً دنیا میں آج بھی وکٹورین طرز تعمیر موجود ہے۔ وکٹورین فرنیچر آج تک بنایا جاتا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ جس طرز کی بگی استعمال کرتی تھی وہ بگی بعد ازاں پوری سلطنت میں عوامی سواری بنی اور وہ بگی بھی وکٹوریہ بگی کہلائی۔ یہ وکٹوریہ تانگا بھی کہلاتا رہا۔ برطانیہ میں بہادری کا سب سے بڑا اعزاز آج بھی وکٹوریہ کراس کہلاتا ہے۔ یہ دنیا میں پروٹوکول کا جدید نظام بھی تھا۔ ملکہ نے وی آئی پی اور وی وی آئی پی کی باقاعدہ کیٹیگریز بنوائی ہوئی تھی۔ اس کی پوری سلطنت میں لوگوں کو ان کیٹیگریز کے تحت سرکاری پروٹوکول بھی دیا جاتا تھا۔ انگریز دور میں تحصیل کی سطح پر کرسینیشن اور سفید پوش 2 اعزازی عہدے تھے۔ کرسینیشن کا ٹائٹل گاؤں کے اس شخص کو ملتا تھا جو انگریز کو گھوڑے، فوجی اور مخبری دیتا تھا۔ کرسینیشن کو سرکاری دفاتر میں سرکاری افسروں کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی بھی اجازت ہوتی تھی، جبکہ باقی لوگ زمین پر ہی بیٹھتے تھے یا زیادہ سے زیادہ افسر کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے۔ جبکہ سفید پوش وہ معزز لوگ تھے جنہیں سرکار ان کی وفاداریوں سے خوش ہو کر ہر سال سفید رنگ کے 2 جوڑے بھی عنایت کرتی تھی۔ یہ لوگ یہ کپڑے پہن کر سرکاری دفتروں میں جاتے تھے۔ سرکاری پروٹوکول سفید پوشوں کی کرسینیشن سے شروع ہوتا تھا اور ملکہ تک جاتا تھا۔ اس دور میں تمام معلومات ایک سرکاری ڈائری میں درج ہوتی تھی۔ یہ ڈائری بلیو بک کہلاتی تھی۔ یہ بلیو بک ڈپٹی کمشنر کے قبضے میں رہتی تھی، وہ اسے سرکاری تجوری میں رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی شخص اس ڈائری کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ڈپٹی کمشنر تبادلے کے بعد اس وقت تک چارج نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک وہ بلیو بک نئے ڈپٹی کمشنر کے حوالے نہیں کر دیتا تھا۔ ملکہ کا ایک حکم سلطنت کی بلیو بک کو بدل دیتا تھا۔ ملکہ کے تمام معززین ذلیل ہو جاتے تھے اور ذلیلوں کو درجے مل جاتے تھے۔ ملکہ وکٹوریہ نے جون 1887 میں اپنی تاج پوشی کی اور اس تاج پوشی کے تحت گولڈن جوبلی بنوائی۔ ملکہ کی گولڈن جوبلی کی تقریبات پوری سلطنت میں منائی گئیں۔ ان تقریبات میں 2 اہم چیزیں شامل تھیں۔ ایک، ملکہ نے اپنی سلطنت کے تمام بڑے شہروں میں اپنی یادگاریں بنوائیں۔ یہ یادگاریں آج بھی برطانوی راج کے تمام شہروں میں موجود ہیں۔ کراچی کی ایمپیریس مارکیٹ ملکہ وکٹوریہ کی اسی گولڈن جوبلی کے موقع پر تعمیر کی گئی تھی۔ دوسرا، لندن سے ہندوستان تک ملکہ کے نام سے جوبلی مشل نکالی گئی۔ اس مشل نے ملکہ کی پوری سلطنت کا چکر بھی لگایا۔ یہ مختلف ملکوں اور مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی ہندوستان تک پہنچی۔ مشل ہندوستان کے ایک ضلع میں آتی، ضلع بھر کے لوگ ڈھول تاشوں سے اس کا استقبال کرتے تھے۔ آتش بازی کا مظاہرہ ہوتا تھا، گانے بھی گائے جاتے اور ڈانس بھی کیے جاتے۔ یہ مشل اس عالم میں پورے ضلع کا چکر لگاتی۔ مشل کا چکر مکمل ہونے کے بعد ڈپٹی کمشنر ضلع کی سرحد پر پہنچ کر مشل دوسرے ضلع کے ڈپٹی کمشنر کے حوالے کر دیتا تھا اور اس طرح سے اس مشل کا اگلا سفر شروع ہو جاتا۔
یہ مشل ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی پنجاب پہنچی تو پنجاب حکومت نے جوبلی کے نام سے ایک طویل پنجابی گانا تیار کروایا۔ یہ گانا قصور کے دو بھائیوں نے تیار کیا تھا، یہ ان پڑھ تھے، اس طرح سے جوبلی کا لفظ ان کے منہ پر نہیں چڑھتا تھا، چنانچہ انہوں نے جوبلی کو جگنی بنا دیا۔